السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے حصے میں بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور وہ بھی اقتدار کے خواہش مند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سلوم نے، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر کے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت اس زور و شور کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔ باپ بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، گھمسان کا رن پڑا، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا اور باپ بیٹے کی اس جنگ میں ابو سلوم مارا گیا۔ بغاوت ختم ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام دوبارہ یروشلم واپس آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں دوسرے بیٹے ادوبیر نے تخت شاہی حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کر دی۔ ان دو بغاوتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے وزیر اعظم اور اراکین سلطنت کے مشورے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے انتقال کے وقت ایک روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت دونوں میں سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ یوں نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ حکمران ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا، یعنی علم، نبوت، حکمت اور بادشاہت، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کبھی آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائی۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے، جیسا کہ ہوا آپ علیہ السلام کے تابع تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ بعض مفسرین اس روایت سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ سورہ صاد میں اللہ پاک ان الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام ہاتھ پھیرنے لگے ان کی یعنی گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ آپ نے گھوڑوں کو ذبح نہیں کیا تھا۔ آپ سے یہ تصور کرنا ممکن نہیں کہ آپ جانوروں کی کونچیں کاٹ کر انہیں تکلیف دیں اور بلا وجہ اپنا مال ضائع کریں، محض اس لیے کہ ان کی طرف دیکھنے میں محو ہو جانے سے آپ کی نماز قضا ہو گئی، حالانکہ اس میں گھوڑوں کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ سبا میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی تیز رفتاری سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ بیت المقدس کی تعمیر کا ایک واقعہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا اس طرح حکم ہوا کہ لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے۔ آپ نے ہر چند تدبیریں کیں لیکن کارگر نہ ہوئیں۔ پھر آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان ہے جس کا نام سخر ہے، وہ ایسی ترکیب بتا سکتا ہے کہ جس سے اس حکم پر عمل کیا جا سکے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے کسی طرح لاؤ۔ ایک دریا سمندر میں ملتا تھا، ہر 7ویں دن اس میں لبالب پانی آ جاتا اور یہی پانی یہ شیطان پیتا تھا۔ اس کا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر کے پانی کو بند کر کے اس کے آنے والے دن اسے شراب سے بھر دیا گیا۔ جب شیطان آیا اور یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، یہ تو مزے کی چیز ہے، لیکن عقل کی دشمن جہالت کو ترقی دینے والی چیز ہے۔ چنانچہ وہ پیاسا ہی چلا گیا۔ جب پیاس کی شدت ہوئی تو مجبوراً اسے شراب کو پینا ہی پڑا۔ اب عقل جاتی رہی اور یہ بے بس ہو گیا۔ جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے یہ کام سر انجام دینے کا حکم دیا۔ یہ ہدہد کے انڈے لے آیا اور انہیں جمع کر کے ان پر شیشہ رکھ دیا۔ ہدہد آیا اور اس نے اپنے انڈے دیکھے
چاروں طرف گھوما، لیکن جب اس نے دیکھا کہ انڈے ہاتھ نہیں آ سکتے تو اڑ کر واپس چلا گیا اور الماس لے آیا اور اسے اس شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر کار شیشہ کٹ گیا اور ہدہد اپنے انڈے لے کر چلا گیا۔ اس طرح الماس کو حاصل کر لیا گیا اور اسی سے پتھر کاٹ کاٹ کر عمارت کی تعمیر شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرمانبردار بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمانبردار رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا، جو چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سردابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف عسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ عسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے عربہ کے کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا ہے اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے، اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ عرصے کے لیے حکمرانی واپس لے لی گئی۔ اس کے متعلق بہت سی روایات ہیں، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں ایک جامع حدیث مبارکہ میں اسی حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ آپ نے اپنی انگوٹھی اپنی بیوی جرادہ کے سپرد کر دی۔ اسی دوران شیطان جرادہ کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں آیا اور کہا کہ میری انگوٹھی مجھے دے دو۔ انہوں نے وہ انگوٹھی اسے دے دی۔ جب شیطان نے وہ انگوٹھی پہنی تو جن و انسان اور شیطان اس کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلے تو جرادہ سے فرمایا، میری انگوٹھی مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سلیمان تو میں ہی ہوں۔ جرادہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سلیمان نہیں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس کے پاس بھی آتے اور کہتے کہ میں سلیمان ہوں تو وہ آپ کو جھٹلاتے، یہاں تک کہ بچے آپ کو پتھر مارنے لگے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ شیطان لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ بادشاہت سلیمان کو واپس مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس شیطان کے خلاف شبہات ڈالے تاکہ وہ اس شیطان کا انکار کر دیں۔ ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ سلیمان کی کوئی بات عجیب لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ اب ہمارے پاس ہمارے مخصوص ایام میں آتا ہے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اس کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو اس نے کتابیں لکھیں جن میں جادو اور کفر تھا۔ ان کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دیا اور پھر لوگوں کے سامنے انہیں نکلوا کر پڑھا اور کہا کہ دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی مدد سے ہی تم پر غالب تھے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر ٹھہرانا شروع کر دیا۔ شیطان نے وہ انگوٹھی لے جا کر سمندر میں پھینک دی، اس کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت جانے کے بعد ساحل سمندر پر مزدوری کرتے تھے۔ ایک آدمی نے مچھلیاں خریدیں، ان میں سے ایک مچھلی کے پیٹ میں انگوٹھی تھی۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا، کیا تم یہ مچھلیاں اٹھا کر لے چلو گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ اس نے پوچھا کہ تم کیا اجرت لو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان میں سے ایک مچھلی لوں گا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیاں اٹھا کر لے گئے اور جب اس کے گھر کے دروازے تک پہنچے تو اس نے آپ کو وہ مچھلی دے دی جس کے پیٹ میں وہ انگوٹھی تھی۔ آپ نے اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو اس میں سے وہ انگوٹھی برآمد ہوئی۔ آپ نے اسے لے کر پہن لیا۔ اس کو پہنتے ہی جن و انس اور شیاطین آپ کے تابع ہو گئے۔ آپ اپنی پہلے والی حالت پر واپس آ گئے۔ اس روایت سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بادشاہت اس انگوٹھی کی وجہ سے تھی، لیکن بے شک وہ اللہ کی عطا تھی اور اللہ پاک جس پر اور جس طرح چاہے اپنا فضل کرے۔ دوستوں، باقی کے واقعات پر انشاءاللہ اگلے حصے میں بات کریں گے۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔